السلام علیکم. تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حق ٹائم. میں ہوں کاشف رضا. ناظرین, امید کرتے ہیں آپ کا ویکینڈ اچھا گزرا ہوگا. اس ویکینڈ پر کچھ خبریں نکل کر سامنے آئیں جو بہت بڑی خبریں بھی تھیں, اس پر بھی بات کریں گے. اسپیشلی ارشد شریف شہید صاحب کی والدہ ماجدہ انتقال فرما گئیں اس ویکینڈ پہ. ان کے لیے بھی کافی زیادہ افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے. پرسنلی ہمیں بھی کافی افسوس ہے. ایک تو ان کے انتقال پر افسوس ہے, دوسرا وہ اپنے بیٹے کے لیے انصاف مانگتے مانگتے اپنے بیٹے کے لیے انصاف کی امید لگائے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئی. یہ سب سے بڑی ایک پرابلم ہے. امید کرتے ہیں ہم کہ آنے والے دنوں میں, سالوں میں شاید کہ ارشد شریف کے جو قاتل ہیں ان کو سزائیں مل سکیں. ناظرین, اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی اور پاک فوج کے درمیان ایک تنازع اختیار کر چکا ہے, تنازع شروع ہو چکا ہے. اس پر بھی آئیں گے. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی جو ہے وہ پے در پہ جلسے کر رہے ہیں, اور جلسے میں جو لاسٹ جلسہ انہوں نے کیا اس پہ کافی سخت ترین الفاظ استعمال کیے. اس پہ گفتگو کریں گے. حافظ سعد حسین رضوی صاحب اور حافظ انس رضوی صاحب کے حوالے سے بھی ایک خبر سامنے آئی ہے جو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کے لیے میرے خیال سے ایک خوشخبری ہوگی, اس پر ذکر کریں گے. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے ایک رکن ہیں رانا نصر اللہ اقبال اتاری صاحب, ان کے حوالے سے ذکر کریں گے. انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا. اس ویڈیو پیغام میں کیا انہوں نے کہا, اور اس کے علاوہ پاک بھارت جنگ کے خدشات اس وقت نظر آ رہے ہیں, پاکستان کیا فیصلے کر رہا ہے اور سرحد پر کیا کچھ ہو رہا ہے, وہ ڈیٹیل بھی ہم شامل کریں گے. لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب اور حافظ انس رضوی کے حوالے سے. ہم پچھلے کچھ ولاگز میں بھی اپنے جو سورسز سے ہم تک خبریں پہنچی ہیں آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ خیر و عافیت سے ہیں, محفوظ مقامات پر ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں, سورسز کے بنا پہ جو خبریں آتی ہیں وہ حتمی نہیں ہوتی. شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں, کنفرم 100% آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خبر جو ہے 100% درست ہے. ذرائع کے مطابق خبریں آتی ہیں, آپ اس پہ انحصار کر سکتے ہیں. خیر, ابھی ایک خبر آئی, حضرت علامہ خضر الاسلام نقشبندی صاحب نے ایک محفل کے اختتام پر یہ کہا, ایک خوشخبری دی تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کے لیے. انہوں نے کہا کہ آپ خوش ہو جائیں کہ ہمارے جو امیر محترم ہیں یعنی کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب اور حافظ انس رضوی صاحب وہ خیر و عافیت سے اور محفوظ مقام پر ہیں. تو یہ سن کر پھر کافی زیادہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی. اس پہ تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان یا ان کے چاہنے والے تھے وہ کافی خوش اور مطمئن نظر آئے. یہ یاد رکھیں, دیکھیں اس وقت تحریک لبیک پاکستان پر ایک مشکل وقت ہے, اور ذرائع کے مطابق حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو 3 بلٹس بھی لگی ہوئی ہیں. تو لیکن یہ خبر جو ہم تک پہنچی تھی کہ وہ خطرے سے باہر ہے, خیر و عافیت سے ہیں. حافظ انس رضوی صاحب بھی جو ان کا ملین مارچ تھا اس کے لاسٹ سٹیج پہ کافی زیادہ بیمار تھے, تو اب دونوں خطرے سے بھی خالی ہیں, اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک محفوظ مقام پر ہیں. تو لیٹس سی جب وہ باہر آتے ہیں, کیونکہ اب تو ویسے بھی صورتحال کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے. یہاں تک کہ ہم تک جو ویڈیوز پہنچی, آپ یقین کریں, ایک مسجد جس کا نام تھا جامع مسجد لبیک یا رسول اللہ, اس مسجد کی تختی تک اتار لی گئی. ایک انتہائی افسوسناک یہ عمل ہے. گورنمنٹ نہ جانے کس کے کہنے پر, کن کے اشاروں پر, کون نام نہاد ایسے ان کے وزراء ہیں, ایسے وزیر ہیں جو ان کو ایسے مشورے دیتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ یا تاجدار ختم نبوت جو چوکنگ ہوا ہے دیواروں پہ, وہ مٹائے جا رہے ہیں. کوئی خدا کا خوف ان کو نہیں ہے. پھر بعد میں آ کے ان کے وزیر یہ بیان دیتے ہیں کہ جی ہم کسی فقے کے خلاف نہیں ہیں. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ صرف تحریک لبیک کا نہیں, ہمارا بھی. اگر آپ کا بھی ہوتا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو آپ ہرگز وہ نہ مٹاتے, نہ مٹانے کے احکامات جاری کرتے. پھر ساؤنڈ جو اسپیکر ہیں اس کے حوالے سے جو ویڈیوز یا آڈیوز ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ بھی کافی افسوسناک ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس پر گورنمنٹ جو ہے اب نظر ثانی کرے اپنے ان فیصلوں پہ, تاکہ عوام کو یہ نہ لگے کہ کسی مخصوص فقے کو دیوار سے لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں. ناظرین, اس ویکینڈ پر تنظیمات اہل سنت کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا, جس میں پاکستان کے تمام تنظیمات اہل سنت کے جو سربراہان تھے وہ شریک ہوئے. کچھ فیصلے وہاں سے نکل کے آئے, ان پہ مختصر سا نظر ڈال دیتے ہیں. تنظیمات اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام تمام اہل سنت جماعتوں کا ہنگامی اجلاس جو ہے وہ 25 جنوری 2026 کو مینار پاکستان لاہور میں ملک گیر سنی کانفرنس کا اعلان کیا گیا ہے. یہ بہت بڑا اعلان ہے. یہ سنی کانفرنس ہونے جاری, گو کہ وقفہ کافی زیادہ طویل رکھا گیا ہے. میرے خیال سے نومبر کا یہ وقت رکھنا چاہیے تھا. دوسری جانب ایک اور خبر یہ بھی نکل کے سامنے اس ویکینڈ پر کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بھی ایک آل پاکستان سنی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. تو لیٹس سی علماء اکرام, ہمارے
ان حوالے سے کیا چیزیں لے کے آتے ہیں اور گورنمنٹ ان علماء اکرام کے مطالبات کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں. اب تک تو ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بھی مطالبات ان کے تسلیم کیے. خیر آگے تنظیمات اہل سنت کو جو اعلامیہ ہے اس پر یہ کہا گیا کہ ٹی ایل پی پر عائد پابندی کو مسترد کرتے ہیں. حکومت ریفرنس سپریم کورٹ میں پیش کر کے پابندی کے جواز کو ثابت کرے. اگر ناظرین گورنمنٹ سپریم کورٹ چلی جاتی ہے تو سانحہ مرید کے پہ کیا ہوا یہ بھی گورنمنٹ کو بتانا پڑے گا. خیر سانحہ مرید کے سے یاد آیا, اس پر پاکستان کے فائنلی میڈیا, پرنٹ میڈیا کی جانب سے ایک خبر آئی ہے, بہت بڑی خبر ہے, ایک بہت بڑا بریک تھرو سمجھا جائے کیونکہ ہمارا میڈیا اب تک اس سلسلے میں خاموش رہا ہے. وہ بھی ہم آگے چل کر آپ کے سامنے رکھیں گے. آگے وہ لکھتے ہیں سانحہ مرید کے پر عدالتی کمیشن قائم کیا جائے اور ذمہ داران کا تعین کیا جائے. سانحہ مرید کے میں قائدیانی سازش اور مذہبی تعصب پر انکوائری کروانی چاہیے کیونکہ قائدیانوں کی جانب سے جو پوسٹ آنے کا سلسلہ جاری ہے, وہ جو خوشی منا رہے ہیں, اس سے یہی تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید اس میں قائدیانی لوبی بھی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہے. ناظرین اب بات کر لیتے ہیں دعوت اسلامی کے ایک رکن کے حوالے سے. ان کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام آتا ہے ننکانہ صاحب پہ, ایک ممبر امن کمیٹی کے ہیں اقبال انصاری صاحب, وہ ایک ویڈیو پیغام میرے خیال سے 1 منٹ کا جاری کرتے ہیں. اس میں اب دیکھیں ہمارا اعتراض, میں دست بدستہ تمام لوگوں سے بھی یہ بات کروں گا, دعوت اسلامی سے یا کسی بھی تنظیم سے ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا یہاں مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم حقائق پر مبنی باتیں کریں. تو ہم کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے, پھر ہم اس پر سوال صرف کر کے چھوڑیں گے, ہم اعتراض بھی نہیں اٹھائیں گے. اعتراض اٹھانا آپ کا کام ہے کہ آیا جو ہمارے کچھ تنظیمات ہیں ان کا سمت, ان کی جو ہے جو ان کا تعین سمت کا کیا وہ درست ہے یا نہیں. دیکھیں شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ نے ایک فیصلہ کیا کہ ہمارے ایک ایسی تنظیم بننی چاہیے جو غیر سیاسی ہو, غیر سماجی ہو, ہر طریقے کے معاملات سے دور ہے, صرف اور صرف تبلیغ اور دعوت کا کام کرے. پھر دعوت اسلامی مادر وجود میں آتی ہے اور پھر دعوت اسلامی صرف اور صرف تبلیغ کا کام کرتی ہے, دعوت کا کام کرتی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگوں نے, میں نے خود دعوت اسلامی کے 2 بڑے 3 روزہ اجتماع بھی اٹینڈ کیے ہیں, ہم نے بہت کچھ دعوت اسلامی سے سیکھا ہے. لیکن اب جا کے جب دعوت اسلامی سماجی کام بھی شروع کر دیے ہیں, دعوت اسلامی نے سیاسی لوگوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا, گورنر ہاؤس کی میٹنگ اٹینڈ کرنے شروع کر دیے اور دیگر ایونٹس اٹینڈ کرنا شروع کر دیے, تو ان پر مختلف چیزوں کو لے کر سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں جو پھر بنتے بھی ہیں. کیونکہ اگر آپ غیر سیاسی عالمگیر جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو سیاسی لوگوں سے آپ کی وابستگی نہیں ہونی چاہیے. یہ میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو, آپ اس سے ایگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں. خیر اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے. پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں, کسی بھی معاملے میں ہمارا جو مذہبی طور پہ ہماری ذمہ داریاں ہیں اس میں ہمیں پوری توجہ اور پوری لگن کے ساتھ اور پورا فوکس کر کے چلنا چاہیے. پاکستان کی سالمیت اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو ممکن ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جو چیز, جو شخص, جو ادارہ, جو گروہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہو, نفرت انگیز معاملات ہوں یا مذہب کا استعمال کرے, اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. سوشل میڈیا ہو, واٹس ایپ اسٹیٹس ہو, مسجد کا لاؤڈ اسپیکر ہو, ممبر ہو, محراب ہو, اس کا پازیٹیو یوز. اس میں یہ کہا گیا کہ ممبر, سوشل میڈیا, فیس بک اور دیگر چیزوں کو جو ہے انتشار سے دور رکھیں, ایک جتھا ہے اور اس طرح کی تمام چیزیں ملی جلی باتیں کی گئی. یہ نہیں کہ آپ سانحہ مرید کے پر جو لوگ شہید ہوتے ہیں, ہم چلیں تعداد کی بات نہیں کرتے, جو بھی تعداد آپ فرض کر لیں, چاہے وہ سینکڑوں میں کر لیں یا آپ 100 سے بھی نیچے کر لیں, جو بھی آپ تعداد رکھتے ہیں, اگر اس پر آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں آتا, اس پر کوئی بات آپ نہیں کرتے, آپ جن لوگوں نے ظلم کیا آپ اس پہ کوئی پوائنٹ نہیں اٹھاتے, تو یہ آپ کا رائٹ نہیں بنتا کہ آپ پھر یہ کہیں کہ بھئی آپ دہشت گردی نہ کریں, آپ یہ چیزیں نہ کریں. آپ اگر سیاست سے خود کو دور رکھ رہے ہیں تو تمام سیاسی معاملات سے بھی دور رکھیں. خیر ناظرین اس پر میں اور کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ پھر ہمارے اپنے لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ کسی ایک مخصوص جماعت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ہم صرف ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جو ظلم کے خلاف تو اگر نہیں بولتے تو پھر کم از کم ظالم کی حمایت بھی نہ کریں. میں مزید اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا, نہ کہنا چاہوں گا. خیر ناظرین اب بات کر لیتے ہیں ڈان اخبار میں شائع ہونے والی ایک خبر کے حوالے سے. یہ خبر بہت بڑی تھی کیونکہ اب تک ہمارا میڈیا خاموش ہے اس سلسلے میں اور کوئی مرید کے حوالے سے بات نکل کے سامنے ہے. پرنٹ میڈیا ہمارا خاموش تھا, لیکن فائنلی ڈان انگلش نے ایک خبر شائع کی جس کا کچھ نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ 12 اور 13 اکتوبر کی درمیانی رات جب گولیوں کی تڑتڑاہٹ نے مرید کی خاموش فضا کو چیر دیا تو شہر کے باسی خوفزدہ ہو گئے. رات کے پچھلے پہر علاقے میں غیر معمولی ہلچل دیکھی گئی جب درجنوں گاڑیاں اور پولیس کی نفری شہر میں داخل ہوئی. صبح ہونے سے قبل ہی حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے. بتایا جاتا ہے کہ کافی زیادہ تعداد میں پولیس, ایف سی اور پنجاب رینجرز کے اہلکاروں نے مرید کے مختلف حصوں میں آپریشن شروع کیا. ان کے ساتھ بختر بند گاڑیاں اور مشین گنز لیس فورسز بھی موجود تھیں. علاقہ مکینوں کے مطابق پولیس نے گھروں کے اندر سرچ آپریشن شروع کیا.
اور فائرنگ کے تبادلے کی آوازیں ساری رات سنائی دیتی رہیں۔ مقامی شہریوں کے مطابق رات تقریباً 3 بجے اچانک شدید فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ گولیوں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا اور ہم نے دیکھا کہ پولیس کی گاڑیاں اندھا دھند گولیاں چلا رہی تھی۔ بچے اور بزرگ تمام سہم چکے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ جب اعلانات کیے جا رہے تھے پولیس کی جانب سے کہ جو رہائشی ہیں وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، لیکن صبح جب گولیوں کا سلسلہ رکا، ہم جب باہر نکلے ہم نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں گولیوں کے خول پڑے تھے، خون جگہ جگہ پڑا تھا، لیکن کوئی زخمی یا کوئی شہید یا کسی کی لاش ہمیں وہاں نہیں ملی۔ تو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت ملک کے حوالے سے۔ تو یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے فیض احمد فیض صاحب کا، وہ لکھتے ہیں کہ لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، تو ہم بھی دیکھیں گے کہ آئے جو ظلم اور ستم اس وقت ہو رہا ہے اس کی شب کب ہوتی ہے اور پھر انصاف کی صبح کب ہوتی ہے۔ تو خیر اب بات کر لیتے ہیں مختصر سا ہم پاک بھارت جنگ جو اس وقت چھڑنے جا رہی ہے یا مختلف جو جھڑپیں اس وقت چل رہی ہیں اس حوالے سے۔ پاکستان نے خیر ایک فیصلہ کیا ہے کیونکہ جو پاکستان اور انڈیا کا بارڈر ہے وہاں پر اس وقت انڈیا کی مشقیں چل رہی ہیں، تو پاکستان 2 دن کے لیے اپنی ایئر لائن سروس جو ہے وہ بند کرے گا۔ اس کے علاوہ پھر مخصوص ٹائم میں پاکستان جو ہے وہ ایئر لائن جو ہے وہ اس کو کھولنے اور بند کرنے کا بھی ایک ٹائم شیڈول طے کر دیا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی ایسا معاملات کا سامنا پاکستان کو نہ کرنا پڑے۔ دوسری جانب وادی لیپا میں LOC کراس فائرنگ، بھارت نے سیز فائر معاہدے کی ایک بار پھر خلاف ورزی کی ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق لائن آف کنٹرول کے ساتھ وادی لیپا سیکڑ میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا جہاں بھارتی فورسز نے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ کی۔ پاکستانی فوجیوں نے مؤثر جواب دیا، چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ کی اور مختلف پوسٹوں کو کامیابی سے خاموش کروایا۔ فائرنگ کا تبادلہ تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہا۔ سیکورٹی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی جانب سے کسی قسم کا بھی کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ملا اب تک کی اطلاعات کے مطابق۔ تو ہم نے آپ کو پچھلے ولاگ میں ہی بتایا تھا کہ جب بھی بھارت میں وہ الیکشنز ہوتے ہیں تو بھارت کہیں نہ کہیں سیز فائر کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے، ایسی جھڑپیں کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ پاکستان مخالف ایک بیانیہ بنایا جائے، اور پھر اب بھی بھارت کو اسی بنا پر وہاں ووٹ ملتے ہیں اور نریندر مودی کا یہ وتیرہ بھی رہا ہے۔ خیر ناظرین اب بات کر لیتے ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر فوج کے اگینسٹ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، کچھ وہاں سے بیانات آ رہے ہیں، کچھ یہاں سے آ رہے ہیں۔ تو کل کے کرک جلسے میں وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی نے کہا کہ DG ISPR نے پشاور آ کر میرے خلاف پریس کانفرنس کی اور وفاقی وزراء نے بھی غلیظ اور گھٹیا الزامات لگائے۔ کرک جلسے سے خطاب کرتے ان کا کہنا تھا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں کرک کے لوگوں کو، پشتونوں کو، انہوں نے تاریخ بدلی ہے۔ جس مقصد کے لیے جلسہ اور جرگے بلائے گئے ہیں اس پر بات کریں گے۔ بانی PTI نے میرا نام جب لیا تو کچھ لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا، پہلے ہمیں اس ایوان کا حصہ نہیں بننے دیا جاتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے جلسے کے ساتھ بھٹو اور شریف جیسے الفاظ تھے وہ صرف ایوان تک آتے تھے، مجھ پر الزامات لگائے گئے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ میرے خلاف گھٹیا لہجہ استعمال ہوا، انتہائی بدتمیزی کی گئی۔ DG ISPR نے پشاور آ کر پریس کانفرنس کی، وفاقی وزراء نے غلیظ اور گھٹیا الزامات لگائے، میں نے مہذب طریقے سے ان کے الزامات کے جواب دیے۔ خیر ناظرین میرے خیال سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس وقت نرم گو ہو کر معاملات طے کریں۔ خان صاحب اس وقت جیل کے اندر ہیں اور لگ بھگ 800 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں، تو اگر اسی طریقے سے گرمی رہے گی دونوں اطراف سے تو میرے خیال سے خان صاحب کا باہر آنا جو ہے وہ پاسبل نہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ کچھ خبریں کیا آ رہی ہیں کہ خان صاحب اتنی جلدی باہر نہیں آ سکتے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے لوگ اس وقت جو ہے وہ ایک ایسا روٹ بنائے ہوئے ہیں کہ جس سے تلخیاں مزید بڑھ سکتی ہیں، کوئی نرمی کے اثرات جو ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ آئندہ میرے خیال سے آج یا کل جو ہے ان کی ملاقات خان صاحب سے کروا دی جائے گی، تو لیٹس سی خان صاحب کابینہ کے حوالے سے کیا نام دیتے ہیں یا اگلا لاہے عمل کیا ہوتا ہے۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو نومبر کا مہینہ ہے اس میں تحریک انصاف جو ہے وہ ایک مارچ کر سکتی ہے، کوئی تحریک کا آغاز کر سکتی ہے۔ تو لیٹس سی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کس سمت جا رہی ہے، تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ آنے والے دن کافی زیادہ کریوشل ہے اور بہت زیادہ سنسنی خیز سمجھے جاتے ہیں۔ پاکستان کی اندرونی سیاسی صورتحال سے ایک طرف سے ہم افغانستان کے ساتھ مصروف جنگ ہیں، دوسری طرف بھارت کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، تو دعا یہی ہے کہ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اس ولاگ اگر آپ کو پسند ہے اسے لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی فیڈ بیک بھی آپ ضرور دے دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات۔ اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد۔